دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات آپ کے اور ہمارے مخدوم اور محترم جو علالت کے باوجود اسٹیج پر اس پروگرام پر تشریف لائے. میری مراد جناب حافظ حسین احمد صاحب ہے. تشریف لا رہے ہیں جناب حافظ حسین احمد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بخیر آمد، بخیر آمد، بخیر آمد، بخیر آمد. جمعیت کا ترجمان. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود برادر عزیز مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام، برادر مکرم جناب محمد اکرم خان درانی، محترم مولانا میر زمان صاحب، مولانا امجد صاحب اور میرے دیگر ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج شہر کراچی میں ماضی میں ایک سمندر ہوا کرتا تھا، آج دو سمندر ہیں، ایک پانی کا سمندر اور ایک انسانوں کا سمندر. ماشاءاللہ. اور اس باب اسلام میں اسلام زندہ باد کانفرنس جو جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہے، جمعیت علماء اسلام پوری دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے. آج آئین پاکستان کی بات کی جاتی ہے، لیکن آئیے میں تھوڑی سی آپ کی ذہن میں یہ بات ڈالوں کہ ایک مدرسے کے حجرے میں بخاری اور حدیث پڑھانے والا عظیم درویش مفتی محمود نے اس ملک کی حالت زار کو دیکھا. ان کے سامنے دو راستے تھے، ایک آئین کا راستہ تھا، ایک جمہوریت کا راستہ تھا، اور ایک دوسرا راستہ تھا. اس مرد درویش نے علماء کو ان حجروں سے نکال کر ایوانوں میں پہنچا دیا. آج جس آئین کی بات سپریم کورٹ کرتی ہے، جس آئین کے بعد اصلی وزیر اعظم کرتا ہے، جس آئین کی بات نااہل وزیر اعظم کرتا ہے، اس آئین کو بنانے والے کا نام مولانا مفتی محمود ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم مدارس سے نکل کر سیاست میں کیوں آتے ہو؟ کل بھی یہ تبصرے ہو رہے تھے 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک کہ ایم ایم اے پھر بن گئی، مروڑ اٹھ گیا نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ کے لیے
سیاست کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تمہاری سیاست کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے اور قومی اتحاد بنتی ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ ولی خان بیٹھا تھا، پیر پگاڑا موجود تھے، خان اشرف خان موجود تھے، نوابزادہ نصر اللہ موجود تھے، پروفیسر غفور موجود تھے، لیکن بتاؤ قوم کو، تم نے قومی اتحاد کی قیادت کیا مفتی محمود کے سپرد کر کے یہ ثابت نہیں کیا کہ اگر سیاسی قیادت کوئی کر سکتا ہے تو وہ مولوی اور مفتی محمود ہی ہے۔ قائد جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ مرد درویش جو قاسم العلوم ملتان کے حجرے میں درس بخاری دیتا رہا، درس حدیث دیتا رہا، آئین پاکستان کے لیے اور آئین پاکستان کی بنیادوں میں اسلامی قوانین کے دفعات کو شامل کرنے کا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو وہ مفتی محمود رحمہ اللہ تھے۔ ہم پہ انگلیاں اٹھانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دور میں جب سیاست کی راہ مسدود ہونے لگی اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بڑے بڑے زعماء اور سیاسی رہنما بیٹھے تھے، خان عبدالولی خان مرحوم، نوابزادہ نصر اللہ خان، پروفیسر غفور صاحب، خان اشرف خان، تمام پیر پگاڑا قدآور شخصیتیں، اصغر خان مرحوم، یہ سب موجود تھے۔ لیکن جب قومی اتحاد بنائی گئی تو بتاؤ قوم کو کہ آپ نے قیادت کس کے ہاتھ میں دے دی؟ کیا قیادت کے لیے آپ نے مفتی محمود کو آگے نہیں بڑھایا تھا؟ اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ سب کی سیاسی قیادت کرنے والی ذات مفتی محمود کی تھی۔ ہم اپنے تاریخ کو بھولے نہیں ہیں، ہم اپنی تاریخ کو دہراتے ہیں اور دہراتے رہیں گے۔ آج آپ کو ایک اور نظارہ آتا رہا ہے، جب 9 ستارے تھے تو پھر قیادت مفتی محمود کے پاس تھی، آج 5 تن ہمارے ہیں اور قیادت فضل الرحمان کے پاس ہے۔ آج ووٹ کے تقدس کی بات کی جاتی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جب سے آئین پاکستان بنا ہے، جب سے پارلیمنٹ بنی ہے، جب سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، اگر کسی نے ووٹ کے تقدس کا خیال کیا ہے تو پھر وہ مفتی محمود تھا، وہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے آئین پاکستان میں ووٹ کے تقدس کو وہ مقام دیا تھا کہ بڑی کوشش کے بعد بھی آج تک ان اسلامی دفعات کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ کر نہیں سکتا ہے، اسے ختم کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی نے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھا، کبھی کسی نے نوٹ کے تقدس کا خیال رکھا، لیکن آئیے ختم نبوت کا مرحلہ آتا ہے اور سن 74 میں قوم جانتی ہے کہ اس جامعہ بنوریہ میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ علیہ نکلے میدان میں ختم نبوت کے حوالے سے، اور پارلیمنٹ کے اندر حضرت مولانا مفتی محمود تھے۔ پھر قوم نے دیکھا کہ بھٹو کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، لیکن
تقدس اس انداز میں ووٹ کا برقرار رکھا گیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے یقین جانیے کہ ختم نبوت کی ترمیم آ گئی، اور اب اس میں کوشش کر کے مغرب کو خوش کرنے کی جب کوشش کی گئی تو تب بھی سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کے ممبر نے ہی اس کی نشاندہی کی اور انہیں اپنی بات واپس لینی پڑی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج باب اسلام میں اسلام زندہ آباد کانفرنس ثابت کرے گی کہ آج ہم میں ہمارے بھائی ڈاکٹر خالد سومرو نہیں ہے۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، صرف قاتلوں کو یا سہولت کار کو بھی؟ آواز نہیں آئی۔ کہتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ راو انوار حاضر ہو ورنہ اس کے سہولت کار کو بے نقاب کریں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں آج اسلام زندہ آباد کانفرنس سے کہ یہ جو قاتل پکڑے ہیں اصل قاتل نہیں ہے، سہولت کار کو بے نقاب کیا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید انوار اور ڈاکٹر خالد اور محترمہ کے قاتلوں کا صورت کار کوئی ایک ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔